Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے ساتھ جو ایک واقعہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ایک نوجوان کا اپنے والد کی خدمت اور اس کا انعام۔ کئی سو سال پرانی بات ہے کہ ایک نوجوان اپنے والد کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ والد نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے ساتھ تقسیم کر دی، تو ان کے اس فرمانبردار اور اللہ والے بیٹے نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی ساری جائیداد مجھے دے دو اور والد کی خدمت تم لے لو۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہم تجھے پاگل نظر آتے ہیں کہ ہم ساری جائیداد تمہیں دے دیں اور والد کی خدمت ہم لے لیں۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ والد کی خدمت مجھے دے دو اور میری جائیداد تم آپس میں تقسیم کر لو۔ تو دوسرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنا سارا مال اپنے بھائیوں کو دے دیا اور والد کی خدمت اپنے سر لے لی اور والد کو اپنے ساتھ اس نے رکھ لیا۔ تو وہ نوجوان دن رات والد کی خدمت میں مصروف رہتا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ انعام دیا کہ ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک درخت کی جڑ کے نیچے 100 دینار دفن ہیں اور ایک شخص اسے کہہ رہا ہے کہ یہ 100 دینار آپ کے ہیں اور والد کی خدمت کے بدلے میں تمہیں ملے ہیں، لہٰذا وہ دینار لے لو۔ یہ نوجوان چونکہ اللہ والا تھا اور دولت کی ہوس اس میں نہ تھی، اس نے کہا کہ کیا ان 100 دیناروں میں برکت ہے؟ تو اس شخص نے کہا برکت تو نہیں۔ تو نوجوان نے ان دیناروں کو نہیں لیا۔ پھر دوبارہ دوسرے دن خواب میں رات کو دیکھا 10 دینار اس درخت کے پاس دفن ہیں۔ اس نے پوچھا کہ ان 10 دیناروں میں برکت ہے؟ کہا کہ برکت نہیں ہے۔ اس نے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر تیسری رات خواب دیکھا، تیسری خواب میں دیکھا کہ 1 دینار اسی درخت کے نیچے دفن ہے، 1 دینار ہے۔ اس سے کہا کہ اسے لے لو۔ تو اس نے پھر پوچھا کیا اس 1 دینار میں برکت ہے؟ کہا گیا ہاں اس میں برکت ہے۔ چنانچہ اس نے وہ 1 دینار لے لیا۔ جب یہ جاگا تو اس کے ہاتھ میں 1 دینار تھا۔ بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا چلو شکر ہے مالک کا، اس سے مچھلی خرید لاؤ۔ یہ مچھلی خرید کر گھر لایا۔ بیوی نے پکانے کے لیے جو کاٹا تو اس مچھلی میں 2 چمکتے دمکتے موتی ملے۔ یہ موتی لے کر جوہری کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت نہیں دے سکتے، آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں۔ یہ بادشاہ کے پاس گیا۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی ظالم نہیں تھے۔ بادشاہ نے جوہری کو بلا کر پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے؟ اس جوہری نے کہا 18 خچر سونے سے لدے ہوئے۔ یہ نوجوان خوشی خوشی 18 خچر سونے سے لدے ہوئے لے کر گھر آیا۔ 2 موتی 18 خچر سونے سے لدے ہوئے کے بدلے میں بک گئے۔ اس سے غریبوں کی خوب مدد کی۔ کچھ عرصہ بعد جوہری نے بادشاہ سے کہا یہ موتی ہمیشہ 2 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتا۔ اس نوجوان کو بلایا تو اس نے کہا کہ دوسرا موتی بھی میرے پاس ہے، مگر اب میں اس کی قیمت خود لگاؤں گا۔ پہلے تم نے لگائی تھی، اب اس کی قیمت میں خود لگاؤں گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ 60 خچر سونے سے لدے ہوئے میں وصول کروں گا۔ تو اس نوجوان نے 60 خچر سونے سے لدے ہوئے وصول کیے اور وہ دوسرا موتی بھی ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میں
ان لوگوں کو جہنم میں جلتا دیکھ رہا ہوں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا۔ سن لیجئے کہ جو اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، ان کے متعلق صاحب کش بزرگ مولانا احمد علی لہوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جس طرح بیٹوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں، اسی طرح اپنی بیٹیوں کو بھی جو وراثت میں حق ہے وہ دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کی پکڑ سے بچ سکیں۔ تو یہ ایک نوجوان کا واقعہ تھا آپ کے ساتھ جو شیئر کیا کہ اس نے والد کی خدمت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں بھی برکت دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا اور آخرت دونوں بھی بنا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی، قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین تمہارے لیے یہ جنت کے دروازے ہیں یا جہنم کے دروازے، کہ ان کی خدمت کرو گے، ان کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو وہ تمہارے جنت کے دروازے ہیں، اور اگر والدین کی نافرمانی کرو گے، ان کی اطاعت نہیں کرو گے اور ان کے حقوق ادا نہیں کرو گے تو یہی والدین تمہارے لیے جہنم کے دروازے بنیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی اور ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔